آیت نمبر 65 والا ان اور البتہ اگر، موقع میں اور لام تم البتہ ان اگر، اور البتہ اگر سألتا تو پوچھے، تو سوال کرے، ہم ان سے، کن سے؟ ان منافقوں سے، لَيَقُولُنَّ البتہ یہ لازمی طور پہ کہیں گے، لام تم البتہ نون کا معنی لازمی طور پہ، البتہ یہ لازمی طور پہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما کننا نخوض ونلعب، انما سوائے اس کے نہیں، کننا ہم تھے، نخوض شغل کی باتیں کر رہے تھے، ونلعب اور کھیل رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، یعنی کہ ہم تو صرف شغل کی باتیں کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آیاتہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑا رہے تھے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم آپ تب جان سکیں گے جب آپ کو اس کے پس منظر کا علم ہو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ کیا معاملہ تھا۔ امام طبری رحمہ اللہ، جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اور محمد بن کعب القرظی سے کہ ایک لڑائی سے لوگ واپس آ رہے تھے، ایک جنگ سے لوگ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے قاری ہیں، قرآن کے قاری، اور قرآن کے قاری اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کے قاری کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو ہمارے قاری ہیں، یہ پیٹ کے اعتبار سے کھانے کا بہت شوق رکھنے والے ہیں، پیٹو ہیں، اور گفتگو کے اعتبار سے دیکھیں، زبان کے اعتبار سے تو بہت جھوٹے ہیں، اور دشمن سے جب جنگ ہو تو بڑے بزدل ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو غلط ہے، اور میں یہ تیری بات اللہ کے رسول تک پہنچاؤں گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عوف بن مالک جب آئے اللہ کے رسول کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن ان سے پہلے نازل ہو چکا تھا اس مسئلے میں۔ اب وہ آدمی آیا معذرت کرنے کے لیے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو آپس میں ذرا سفر لمبا تھا، شغل لگا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے تاکہ سفر طے ہو جائے، یہ ہنسی مذاق کے طور پہ ہم یہ باتیں کہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور یہ آدمی معذرت کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسے نظر انداز کر رہے تھے اور آگے سے کہہ رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا رسول ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا قرآن ملا ہے۔ اور آج میں اور آپ بھی عبرت حاصل کریں۔ آج ایسے لطیفے سنے اور سنائے جاتے ہیں جن میں توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جن میں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول کا علیہ السلام، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کا۔ تو ایسے ماحول سے دور رہنا چاہیے۔ تو اب آپ دوبارہ سے پڑھیں اس آیت کو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر سألتم آپ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ کہ کیوں مذاق اڑایا تھا قرآن کا، کیوں مذاق اڑایا تھا نبی علیہ السلام کا، کیوں مذاق اڑایا تھا آپ کے صحاب کا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، البتہ یہ لازمی طور پہ کہیں گے، ان کی معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو صرف اور صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل، آپ کہہ دیں، اب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آیاتی اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو۔ مذاق اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، اللہ کے رسول ملے ہیں، اللہ کا قرآن ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔